الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، مدنی چینل کا بہت ہی پیارا پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 3 میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کچھ سوچ رہے ہوں گے، کچھ پریشان ہوں گے، آج یہ کیا ہوا؟ میں آپ کی پریشانی دور کر دیتا ہوں کہ آپ یاد کر رہے ہوں گے عبدالحبیب بھائی کو کہ آج عبدالحبیب بھائی کہاں چلے گئے۔ تو آپ یقین جانیں کہ آج کا سلسلہ پورا میں نہیں کروں گا، صرف تھوڑا سا اسٹارٹ کر کے جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے عبدالحبیب بھائی آ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ سلسلے کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ انتظار کریں عبدالحبیب بھائی کا، لیکن ہم سلسلے کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں۔ زمزم نگر حیدرآباد جو سیزن 2 میں کامیابی کی پوزیشن حاصل کی تھی، آج انشاءاللہ عز و جل ان کو اعزازی طور پر اس سلسلے میں شامل کیا گیا ہے، اور ان کا جو مقابلہ ہوگا وہ ہوگا مرکز الاولیاء لاہور کی ٹیم سے۔ تو میں دونوں ٹیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی نشستوں پہ آ جائیے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا کہتے ہیں۔ کچھ طلبہ یہاں پر آئے ہیں تو ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے رہے ہیں، آئیں بھر رہے ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ آپ تو زمزم نگر حیدرآباد سے قریبی سے ہیں، باب المدینہ سے، اور آپ لوگ جو ہے وہ مرکز الاولیاء لاہور سے تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ایک پیکج دکھایا جاتا ہے، عبدالحبیب بھائی پوچھتے تھے بھائی آپ یہاں تک کیسے پوچھے، آج میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کچھ ان کے بارے میں بتائیے۔ تو کچھ پیکج دکھاتے ہیں۔ پہلے ہم مرکز الاولیاء لاہور مکی کا کہ آج یہ ہمارے طلباء یہاں تک کیسے پہنچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرکز الاولیاء لاہور کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ یا رسول خدا نظر کرم بتائیے کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف۔ ہمیں جو مرکز الاولیاء لاہور سے ذہین طلبہ چاہیے، ذہین 15 حروف ہے۔ اب 15 جنہوں نے بتایا نا 15، وہ مدنی منع کھڑے ہو جائیں۔ جنہوں نے 15 بتایا صرف وہ، آپ لوگ کا انتخاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں۔ ابھی جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے تحریری امتحان دیا تھا اس کا رزلٹ آ چکا ہے۔ نعیم رضا اتاری، شاہزیب اتاری۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ کوئی سے بھی رسالے کا نام بتائیں، امیر اہل سنت کے جو رسالے ہیں۔ عقیقے کے بارے میں سوال و جواب۔ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، ٹھیک ہے۔ خاموش شہزادہ۔ خاموش شہزادہ، نماز کے احکام۔ نماز کے احکام، یہ رسالہ نہیں ہے، کتاب ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وہ کون سا رسالہ ہے جس میں لفظ سائنس آتا ہے؟ لبیک، وضو، لبیک، وضو اور سائنس۔ وضو اور سائنس، وضو اور سائنس۔ تیسرے سیگمنٹ کا رزلٹ آ چکا ہے۔ اب جن مدنی منوں کا نام آتا جائے وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ کس شعر میں لفظ آردو استعمال کیا گیا ہے؟ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی منقبت کا شعر ہے جی۔ جاتے آتے بھی 2 نمبر لگ رہا ہے۔
مائنس کروا کے جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. انشاءاللہ عز و جل باب المدینہ آ رہے ہیں مرکز الاولیاء لاہور مکی کے طلباء. آ رہے ہیں بلکہ آ چکے ہیں. ماشاءاللہ عز و جل تشریف لے کر آئے, سلسلے میں کھڑے ہوئے ہیں. سوچا تھا ادھر مرکز الاولیاء لاہور میں کہ آپ لوگ آئیں گے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں حاضرین کو, ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. جی آپ کیا کہیں گے؟ اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے. آپ کو بہت اچھا لگا. اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. چلیں اس طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو تو کافی پریکٹس ہو چکی ہوگی. سیزن 1 میں آپ نے حصہ لیا, پھر سیزن 2 میں, اور سیزن 2 میں کامیابی حاصل کری کہ ونر قرار دیے گئے. اور کل جو ونر ٹیم آئی تھی ماشاءاللہ وہ بھی آگے کی جانب بڑھ گئی. اب یہ دوسری ونر ٹیم کیا کرے گی بھائی؟ آگے بڑھے گی. آگے بڑھے گی. کہاں آگے بڑھے گی؟ سیزن 3 مزید اس سلسلے سے آگے کی طرف بڑھ جائیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ پہلے جب آپ آئے تھے اور آج آپ یہاں موجود ہیں, پہلے اور اب میں کیا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کے ساتھ ونر لکھا ہوا ہے, ونر. بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. جی اچھا محسوس کر رہا ہوں. اچھا محسوس ہو رہا ہے. آپ بھائی؟ اچھا محسوس ہو رہا ہے. اچھا محسوس ہو رہا ہے. آئیے جب تک ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں, اپنا نام بتائیے. محمد حمزہ اتاری. محمد حمزہ اتاری. ماشاء اللہ عز و جل. جی سید غوث علی شاہ. سید غوث علی شاہ. ماشاء اللہ. فیضان رضا اتاری. فیضان رضا اتاری. ماشاء اللہ عز و جل. آئیے ان کا بھی تعارف حاصل کرتے ہیں. محمد ابرار اتاری. ابرار اتاری. محمد ولید اتاری. محمد ولید اتاری. محمد اویس اتاری. محمد اویس نہیں بھائی, محمد اویس رضا اتاری. اس کا صحیح تلفظ ہے محمد اویس رضا اتاری. تو آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب بھی کوئی آپ کا نام معلوم کرے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ اویس رضا اتاری. محمد اویس رضا اتاری. ماشاءاللہ عز و جل. اب جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی سلسلہ کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے, کس انداز سے پسند کیا جا رہا ہے. تو آپ لوگوں کے ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں, تو میں کچھ ایس ایم ایس آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. امریکہ سے محمود بھائی کہہ رہے ہیں, سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, قلبی سرور حاصل ہوتا ہے. الحمدللہ عز و جل عبد الحبیب بھائی کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے میں نے ایک ڈائری خریدی ہے جس میں صرف اور صرف اس سلسلے میں ہونے والے سوالات کے جوابات لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اب جو آپ لوگوں نے نیت کری ہے وہ بھی ہمیں پیش کیجیے. ہند سے عبد المجید اتاری کہہ رہے ہیں, سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھنے سے معلومات عامہ سے متعلق علم و حکمت کے بے شمار مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں. دینی کتب کا مطالعہ کرنے کا مدنی ذہن ملتا ہے. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے ہاتھوں ہاتھ میں نے تعداد کے ساتھ واجبات نماز زبانی یاد کر لیے ہیں. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اٹلی سے ہمارے قیصر اتاری کہہ رہے ہیں, سلسلہ ذہنی آزمائش بے چین دلوں کا چین ہے. اس کو دیکھ کر آخرت کی تیاری کا ذہن بنتا ہے. دل میں خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجاگر ہو جاتا ہے اور نیکیاں کرنے کا ذہن ملتا ہے. میاں والی سے اسلامی بہن کا کہنا ہے کہ جب سے مدنی منوں کا سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھنا شروع کیا ہے, ہمارے گھر کے مدنی منع آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہیں کہ آپ بتائیے نماز کے کتنے ارکان ہیں, نماز کے کتنے فرائض ہیں, وغیرہ وغیرہ. باب المدینہ کراچی سے محمد شہباز اتاری کہہ رہے ہیں, سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. جب تک اول تا آخر نہ دیکھ لیں دل کو سکون ہی نہیں ملتا. ماشاءاللہ. دنیا پور سے وقاص بھائی کہہ رہے ہیں, سلسلہ ذہنی آزمائش میری اصلاح کا بہترین ذریعہ بن گیا ہے. پہل صبح مدرسۃ المدینہ جانے سے گریز کرتا تھا, لیکن اپنی عمر کے مدنی منوں کے جذبات دیکھ کر میری قلبی کیفیت بدل گئی ہے اور نیت کی ہے کہ اب کبھی چھٹی نہیں کروں گا اور میں بھی ایک کامیاب طالب علم بنوں گا. اور ماشاءاللہ عز و جل جیسے کہ آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, آئیے پہلے ان کا پیکج چلاتے ہیں, اور ہمارے عبد الحبیب بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں, اس کے بعد وہ سلسلہ آگے لے کے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ کون سے بزرگ ہیں جو مدینہ منورہ میں کبھی سوار ہو کر نہیں نکلتے تھے؟ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست ہے. اس دور کا نام ہے, شعر مکمل کیجئے. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ تو بے مثال آپ کا فتویٰ. ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. جواب بالکل درست ہے.
یہ شخصیت کون ہے؟ وہ اللہ عز و جل کے نبی ہیں۔ آپ کی بیوی جو دراصل منافقہ تھی اس پر بھی عذاب نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام، جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی کے کتنے مدرسے قائم ہیں اور کتنے قیدی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ دعوت اسلامی کے 180 مدرسے قائم ہیں اور جن میں 2500 قیدی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ کفن کی واپسی، ارے چادر اتار کے جناب کچھ بتا دیا، اور کفن کی واپسی، یہ بھی جواب درست ہے۔ راؤنڈ شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ یاد رہے کہ غلط شعر سنانے پر آپ مقابلے سے باہر بھی ہو سکتے ہیں۔ خدا خیر سے لائے، خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ جواب درست ہے۔ مدرسۃ المدینہ والوں نے بہت زبردست مقابلہ کیا، اور آخری سوال پر آ کر جامعہ والوں نے سب کی سانسیں اٹکا دی تھیں، لیکن ظاہر یہی مقابلہ ہوا کرتا ہے، کسی ایک کو پیچھے چھوڑنا، کوئی ایک آگے جائیں گے۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذہنی آزمائش سیزن 3 سلسلہ جاری ہے، اور آپ نے تعارف بھی سن لیا، طلبہ یہاں تک پہنچے کیسے یہ بھی ہم نے معلوم کیا۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ زمزم نگر حیدرآباد کے وہ طلبہ جو سیزن 2 میں ونر تھے، مرکز الاولیاء لاہور کے طلبہ بڑا دور سے سفر کر کے ہمارے پاس آئے، مرحبا بھی کہیں گے انہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً جانتے ہوں گے کہ سیزن 2 کے جو ونر تھے ان میں ایک طالب علم یہاں آپ کو اور نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ونر ٹیم کے ایک طالب علم کسی وجہ سے نہیں آ سکے، تو ہمارا اصول یہ ہے کہ اگر جو ٹیم کے طلباء نہیں آ سکے کسی وجہ سے، کوئی ایک طالب علم، کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو رنر اپ ٹیم ہوتی ہے، سیکنڈ نمبر پر آنے والی ٹیم کے طالب علم کو لے لیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک طالب علم کو آج سویپ کیا ہے، چینج کیا ہے ان کی جگہ پر، کسی وجہ سے ان کے وہ طالب علم نہیں آ سکے۔ اسی طرح سردار آباد کے جب طلباء آئے تھے تو اس میں بھی غالباً ایک طالب علم کسی وجہ سے نہیں آ سکے، تو جو سیکنڈ نمبر پر آنے والی ٹیم تھی ہم نے اس میں سے سلیکشن کر لی، اور آئندہ بھی ہم اسی طرح کے اصول پر معاملے کو لے کر چلیں گے۔ طلباء ماشاءاللہ تیار ہیں، مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء، کیا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے سیزن 2 کے ونر موجود ہیں، کیا جذبات ہیں؟ آپ دعائیں لے کر آئے ہیں، خود بھی دعائیں کی ہیں؟ جی حوصلے میں ہے نا؟ جی ہاں، یاد رکھیں، ہمت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اس مقابلے میں بڑے موقع ملتے ہیں کم بیک کرنے کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشر شاید آپ سے زیادہ ان پر ہوگا، کیونکہ یہ جیتے ہوئے ہیں۔ جیتنا آسان، جیت سنبھالنا مشکل ہے۔ دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا تیاری کر کے آئے۔ بھائی حمزہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہمارے حمزہ کو مدنی چینل کے ناظرین نے بڑا یاد رکھا تھا، اور آج آپ پھر آئے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ غوث علی شاہ بھی موجود ہیں، اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ تیسرے اسلام پہ موجود ہے۔ بیٹا آپ کا نام؟ فیضان رضا۔ فیضان بھی موجود ہے ماشاءاللہ۔ ابرار، ولید اور اویس ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں۔ شروع کرتے ہیں سلسلہ مرکز الاولیاء لاہور سے آئے ہوئے ہمارے مہمانوں سے۔ پہلا سوال ہوگا آپ سے، بلکہ ایک سوال میں ان سوالوں کے علاوہ کر لیتا ہوں، دیکھتے ہیں کچھ ہٹ کے بھی سوال تو ہونا چاہیے نا۔ ایک ایسا سوال کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ذہنی صلاحیت اور حافظہ کیسا ہے۔ آپ تینوں طلبہ مل کر ان تینوں کے نام بتائیں۔ فیضان رضا، غوث علی شاہ، حمزہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں حافظہ؟ ذرا حمزہ اب آپ تینوں مل کے یہاں والوں کے نام بتائیں۔ اویس رضا، اویس رضا، اچھا، اور ولید، اچھا ولید، مزید ابرار۔ ابرار، واقعی حافظہ ہے۔ ایک سیکنڈ پہلے میں نے بڑی تیزی سے نام بتائے تھے، اب شاید پہلے دوستی ہو گئی ہو تو پتہ نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے کے نام بتا دیے انہوں نے، لیکن میں نے ایک چیک کرنے کے لیے کہ آئی کیو لیول کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، لیکن ماشاءاللہ۔ پہلا سیگمنٹ، جواب دیجئے سوال کا، ہر نمبر، ہر سوال کے 2 نمبر، 10 سوال پوچھے جانے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر ملنے ہیں، غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملنا۔ شروع کرتے ہیں پہلا سوال، یہ بتائیے کہ جنت کی دیواریں کس چیز کی بنی ہوں گی؟ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔
جواب درست دے دیا ہے اور 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی ایک ایک طرف ہو جائیں. ابھی میسج پڑھ رہے تھے ہمارے عابد بھائی کہ امریکہ والوں نے مشورہ مان کے ڈائری بنا لی ہے. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں آپ بھی ڈائری بنا لیں اور لکھتے چلے جائیں. کئی سوالات کے جوابات جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے پاس معلومات کا ایک زبردست خزانہ اکٹھا ہو جائے گا. یہاں والے طلبہ ساتھ دیں ہمارے مرکز الاولیاء کے آئے ہوئے مہمانوں کا, اور یہ طلبہ ساتھی ہو جائیں زمزم نگر کے. ٹھیک ہے, تیار ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے با آواز بلند کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کہیں گے. چلیں جناب, آپ بتائیں, جنت کی بات چلی ہے, جنت میں کتنے اور کون کون سے دریا ہیں؟ جنت میں 4 دریا ہیں, پانی کا, شہد کا, دودھ کا, شراب کا. پانی کا, دودھ کا, شہد کا, شراب, وہ شراب طہور جو پاک و صاف ہوگی. جواب بالکل درست ہے. بتائیے مرکز الاولیاء والے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا؟ جنات نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آل خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کیا. ہم نے ان کو دل کی جانب تیر مارا اور ہمارا نشانہ خطا نہ ہوا. حضرت سعد بن عبادہ کو جنات نے قتل کیا. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے عالم برزخ میں کون کب تک رہے گا؟ عالم برزخ میں موت کے بعد سے حشر تک حسب مراتب روحوں کو ان میں رہنا ہے. مرنے کے بعد سے لے کر قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوگا. جواب بالکل درست ہے. تیسرا سوال ہے مرکز الاولیاء والوں سے, جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی, اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے سے وہ مٹی منگوائی؟ کون سا فرشتہ زمین سے اس مٹی کو لے کر آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. پہلے میرا خیال ہے مشورہ کر لیں اور پھر ایک جواب دیں. ٹھیک ہے, ٹائم آپ کا جاری ہے, کچھ سیکنڈز باقی ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام. ہمارے اویس نے جواب دیا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام, اور جواب بالکل درست دیا ہے. اچھا یہ بتائیں دجال کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے جس سے وہ قتل ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے جس سے وہ جہنم واصل ہوگا. جواب بالکل درست ہے. بتائیے کہ وہ کون ہیں جن کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی؟ انبیاء کرام, اولیاء کرام, شہداء, حفاظ, حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں, اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی, اور وہ کہ اپنے اوقات کو درود پاک میں مستغرق رکھتے ہوں, ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی. زمین میلی نہیں ہوتی, بدن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن یا رات میں مرے گا, اس کو کیا خاص فضیلت حاصل ہوگی؟ نکیرین کے سوال جواب سے محفوظ رہے گا اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. جو مسلمان شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی شب ہے, تھرسڈے نائٹ جس کو ہم کہتے ہیں, روز جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن یا رات میں مرے گا, وہ نکیرین کے سوال اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. جواب بالکل درست ہے. 4 سوال, چاروں کے صحیح جواب. مرکز الاولیاء والے مضبوط تیاری کر کے آئیں. داتا صاحب پہ حاضری بھی دے کر آئیں. دعا بھی مانگ کے آئیں. کیا دعا مانگی تھی اویس؟ پتہ ہے آپ کو داتا صاحب کے در سے مدینے کا ٹکٹ ملا کرتا ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں جس کو مدینے جانا ہے داتا صاحب کے دربار پر حاضری دے, اللہ سے دعا کرے. یہ وہ در ہے جہاں سے الحمدللہ کئیوں کو اذن مدینہ ملا. ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارے بچے جو بدری منع آئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ان کے والدین کو حرمین طیبین کا با ادب سفر نصیب فرمائے. اچھا بتائیے قابیل کو اپنے بھائی کے قتل کے جرم کی کیا سزا ملی؟ اس کی پنڈلی ران سے جڑ گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف ہو گیا. جس طرف سورج گھومتا قابیل اس طرف خود بخود گھوم جاتا. یہ پہلا قتل تھا جو زمین پر ہوا, اور اس قاتل کو سزا کیا ملی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے جڑ گئی, اس کا منہ سورج کی طرف ہو گیا. جس طرف سورج گھومتا جاتا قابیل خود بخود اسی طرف گھومتا جاتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قتل
ایک بہت بڑا گناہ ہے، رب عز و جل کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے. اور علماء کہتے ہیں، احادیث کرام سے یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ دنیا میں جب تک کسی کو ناحق قتل کیا جائے گا اس گناہ کا حصہ یعنی گناہ جاریہ جو ہے وہ قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے یہ قتل ایجاد کیا. رب کریم ہمیں مسلمانوں پر ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے. جواب آپ کا بالکل درست ہے. سوال 5واں ہے ہمارے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے. جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ واحد حقیقی کے سوا کوئی نہ ہوگا، تو رب عز و جل کیا فرمائے گا؟ رب عز و جل فرمائے گا لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کے لیے بادشاہت ہے. ذرا غور کیجئے کیا منظر ہوگا کہ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف اللہ وحدہ لا شریک جو باقی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ باقی ہوگا. پھر رب عز و جل خود فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے، بے شک وہی باقی رہنے والا ہے. اور ہمیں اسی کو اپنے لیے کافی سمجھنا چاہیے، اپنے مال و دولت، اپنے اسباب پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب کچھ چلے جانا ہے، رہنے والی ذات رب عز و جل کی ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 5 سوالات، 5 کے صحیح جوابات دیے ہیں. اب باری ہے آپ سے کوئی سوال کیا جائے. کون کون جواب دے گا؟ عابد بھائی کیا تحفہ دیں گے صحیح جواب دینے والے کو؟ کوئی تحفہ لائے بھی ہیں کہ نہیں آپ؟ اچھا لائے ہیں، کافی سارے لائے ہیں. تو سوال کیا جائے ان سے، آسان کیا جائے مشکل کیا جائے؟ مشکل کیا جائے. چلیں بھائی عابد بھائی کہہ رہے ہیں تو مشکل کر لیتے ہیں. سال میں وہ کون کون سے دن ہیں جن دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے؟ سال میں وہ کون کون سی تاریخیں ہیں جن تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتے؟ آج ایسا نہ کرے جو غلط جواب دے اس کو کل تو روزہ رکھنا پڑے گا. کل روزہ رکھنے کی بہرحال اجازت ہے. کوئی نہ کوئی تو مدنی فیس ہو نا بھائی، جواب غلط دینے پر کل روزہ رکھنے کی نیت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے بھائی، چلیں دیکھیں کون جواب دیتا ہے. ہمارے اسلامی بھائی نے ہاتھ اٹھایا، لگتا ہے آج امامہ بھی لے جائیں گے. عیدوں کے دن پورے دن بتائیں. چھوٹی عید اور بڑی عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ. تو یہ تو 2 ہو گئے نا. چلیں میں آپ کو اشارہ تھوڑا سا دیتا ہوں. ایسے 5 دن ہیں جن دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے. 2 آپ نے صحیح بتا دی ہیں، 3 اور بتا دیں. اچھا اتنا ہی بتایا، ٹھیک ہے. ایک کام کریں آپ، ہمیں یا تو پھر امامہ شریف اور داڑھی شریف کا تحفہ دے دیں. چلیں سبحان اللہ، یہ مبارکباد دیں بھائی ان کو. اور داڑھی شریف کی نیت بھی کر لی ہے، سر پر امامہ سجا دیں. جواب کوئی اور اسلامی بھائی دے دیں. ہمیں وہ 5 دن بتائیں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے. ہمارے ایک اور مبلغ امامہ باندھ دیں انہیں. اور عابد بھائی ذرا مائک لے کے وہاں پر جائیں. ماشاءاللہ امامہ ہاتھوں ہاتھ سجا دیں بھائی. ماشاءاللہ جی آ جائیں. ماشاءاللہ. ایام تشریق اور عید الفطر. جواب ان کا مان لیا ہم نے صحیح، لیکن ایام تشریق بے شک 9 سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جو روزہ ناجائز ہے وہ 10، 11، 12، 13 یعنی چوتھی عید تک. یہ 4 دن ہو گئے، اور عید الفطر 1 دن. 5 دن جو ہیں یہ روزہ رکھنا جائز نہیں. اب چلیں ان سے روزے کی نیت جو ہے وہ لے لیجیے ہاتھ پہ ہاتھ انشاءاللہ. چلیں چلتے ہیں ہمارے 6 سوال کی طرف. یہ بتائیے کہ جنتی جنت میں کتنے سال کے دکھیں گے؟ 30 سال کے. جنتی کتنے سال کے دکھیں گے؟ 30 سال کے. 30 سال کے دکھیں گے. تو چھوٹے منع جائیں گے وہ بھی 30 سال کے دکھیں گے. جو بھی جنت میں جائے گا وہ 30 سال کا دکھے گا. جواب بالکل درست ہے. چلیں سوال ہے ہمارے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے. قیامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ قیامت کی 3 قسمیں. قیامت صغریٰ، یہ موت کو کہتے ہیں. قیامت وسطیٰ یعنی ایک زمانے کے لوگ مر جائیں پھر دوسرے زمانے کے لوگ پیدا ہوں. قیامت کبریٰ یعنی جو حشر کے بعد قیامت واقع اسی قیامت کبریٰ کہتے ہیں. قیامت کی 3 قسمیں ہیں، قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ اور قیامت کبریٰ، جس کی ڈیفینیشن بھی بیان کی. جواب بالکل درست ہے. آپ کی باری ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کشتی تیار کی تھی وہ کتنی بلند تھی؟ اس کی کتنی منزلیں تھیں؟ اور ہر منزل پر کون کون تھا؟ ایک سوال میں 3 سوال. بچے بھی تو 3 ہیں نا. کشتی کی اونچائی 30 گز تھی. سب سے نچلی منزل پہ چوپائیاں اور درندے تھے، اور درمیان والی منزل پہ انسانوں کے لیے، اور اوپر والی منزل پرندوں کے لیے. یہ کتنا بڑا جہاز تھا جس کی 3 منزلیں تھیں
ग्राउंड फ्लोर पर यानी पहली मंजिल पर चौपाइयों और दरिंदों के लिए जगह थी, दरमियानी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल पर परिंदे मौजूद थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मरकजुल औलिया वाले, सुभान अल्लाह। ये बताइए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत से इतने हजार बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। बताएं कितने हजार दाखिल होंगे? 70,000। ओवैस भाई ने कहा 70,000 और बिल्कुल ठीक कहा, 70,000 लोग बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रब्बे करीम से दुआ है उन बेहिसाब जन्नत में जाने वालों में हमारा नाम भी तहरीर फरमाए, क्योंकि हिसाब हुआ तो जवाब नहीं है। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूं तुझको वास्ता शाहे हिजाज का। जनाब अगला सवाल है हमारे जमजम नगर हैदराबाद के तलबा से। जन्नात ने इल्म नहव किससे पढ़ा है? सीबवई से। जिन्नात ने भी इल्म नहव पढ़ा है और सीबवई से पढ़ा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये तलबा बड़ी मजबूत तैयारी करके आए हैं जनाब। देखना यह है कि कौन आज अगले राउंड की तरफ सफर हरमैन की तरफ चल पड़ते हैं। कौन आज हमसे तहाइफ लेकर, वो भी सफर हरमैन ही होगा। मदीने जाना, मदीने भेजना ये हमारे इख्तियार में नहीं। तड़प, इश्क, आंसू, आरजू, ये वो चीजें हैं जो मदीने पहुंचाती हैं। आका अलैहिस्सलाम का करम हो जाए तो वो पहुंचता है। बहरहाल सवाल है आपसे, ये बताइए नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम अंबिया में से कौन अफजल है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रुतबा भी बहुत बड़ा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर कहलाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह कहलाते हैं। ऐसे ऐसे अंबिया मौजूद हैं कि उनके फजाइल पढ़ें तो अक्लें हैरान हो जाती हैं। आपने कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बारी है जमजम नगर हैदराबाद के तलबा की। ये बताइए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर गए थे तो हजरत हाजिरा के पास क्या चीजें थी? एक थैला था कि जिसमें खजूरें थी और एक मुश्क थी कि जिसमें पानी था। कि वो वक्त था कि काबा शरीफ और मक्का पाक को आबाद करना था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल देखिए कि एक रेतीला मैदान है जहां पानी नहीं है, दूर दूर तक कोई रहने वाला नहीं है। हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां छोड़ा और खुद जाने लगे। बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पीछे आई और कहा कि आप किसके हुक्म पर, किसके आसरे पर मुझे छोड़कर जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि रब अज़्ज़ वजल के। अब जब अल्लाह ताला का नाम सुना तो उस साबिर अजीम शाकिर औरत ने कबूल किया। वो ऐसी अजीम हस्ती है कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए उस बेगया मैदान में, रेतीले मैदान में, मक्का पाक की गर्मी आप जानते हैं, आज तो बड़े बड़े होटल्स बन चुके, बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी, कुछ न था। बीबी हाजरा थी, कुछ खजूरें थी, पानी का एक मुश्कीज़ा था और एक औरत और एक नन्ना सा बच्चा। मगर उनके सब्र ने अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने में वो बरकत हुई कि आज मक्का करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका है। आज उस जगह को वो उरूज मिला कि आज सारी दुनिया के दिल मक्का पाक की तरफ धड़कते हैं। ना सिर्फ दिल धड़कते हैं, मुसलमान जब भी नमाज पढ़ते हैं काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 9 सवाल, सारे सही जवाब। ये बताइए मरकजुल औलिया के इस्लामी भाई, वो कौन सा शहर है जिस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और वो शहर उलट पलट हो गया? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सदूम जो मुल्क शाम के सूबा हिम्स में वाक़ है। सदूम शहर जो मुल्क शाम के सूबा हम्स में वाक़ है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मरकजुल औलिया वाले सारे ही नंबर ले गए। चलें जनाब जमजम नगर वाले, ये बताएं
سب سے پہلے امیر المومنین کسے کہا گیا؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. سب سے پہلے امیر المومنین کسے کہا گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ. صدیق اکبر. پہلا خلیفہ وہ ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات میں زبردست اضافہ، یہی ذہنی آزمائی سلسلہ کرنے کی کوشش ہے کہ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا. جواب بالکل درست ہے. جواب دیجئے. سوال کا راؤنڈ ختم ہوا. 10 سوالات ہوئے، سارے ہی جواب درست ہیں. برکت حاصل کرنے کے لیے اسکور بورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. جی جناب، 10 سوال اور دونوں کے 20 نمبر. اب اگلے راؤنڈ کی طرف ہم نے جانا ہے جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. اس میں آپ سے کوئی شعر پوچھا جانا ہے اور آپ نے اس شعر کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ؟ آپ سے پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے، دوسرا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے. صحیح جواب دینے پر 1 نمبر، جواب نہ دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. باری ہے ہمارے مرکز الاولیاء کے طلباء کی. اب تک بڑا اچھا جا رہے ہیں آپ، حوصلے آپ کے جوان محسوس ہو رہے ہیں، تیاری مضبوط ہے. اسی طرح آگے چلنا ہے آپ نے. جی، مجھے متقی تو بنا یا الہی. بڑی زبردست دعا ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے، فقط 7 سیکنڈ باقی ہیں. مجھے متقی تو بنا یا الہی. وقت آپ کا ختم ہو چکا. آپ کو وقت کے اندر جواب دینا ہوگا. میں شعر پورا کر دیتا ہوں. ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی. حیدرآباد کے طلباء سے سوال. برائے زیارت وہ آئے مدینہ. ایسا لگتا ہے شعبہ جات تقسیم کیے ہوئے ہیں طلباء نے. اشعار کسی کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں، سوالات کسی کی ذمہ داری. اب دیکھیں اشعار والے کیا کرتے ہیں. حشر میں شفاعت کی گر ہے طلب، برائے زیارت وہ آئے مدینہ. دوبارہ پڑھیں. حشر میں خلد میں شفاعت کی ہے گر طلب، برائے زیارت وہ آئے مدینہ. قریب پہنچ کر غلطی کر گئے. شفاعت کی خیرات کا جو ہے طالب، برائے زیارت وہ آئے مدینہ. جواب ان کا بھی درست نہیں ہے. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے. بڑا مشہور شعر ہے یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں، کئی بار پڑھا جاتا ہے. گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں. 5 سیکنڈ تقریباً باقی ہیں. ٹائم آپ کا ختم ہوا. چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل، گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے. آپ کی باری حیدرآباد کے طلباء کی. شوق قدموں میں تڑپا کے مجھے کاش گرا دے. اشعار نے جناب ٹویسٹ ڈال دیا ہے. طلباء شوق قدموں میں تڑپا کہ مجھے کاش گرا دے. وقت ساتھ چھوڑ گیا. جب حشر کے میدان میں آقا نظر آئیں، شوق قدموں میں تڑپا کہ مجھے کاش گرا دے. وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں نبھاتے بھی ہیں. وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں نبھاتے بھی ہیں. کیوں کہیں جاؤں کسی اور طرف کیا دیکھوں. کیوں کہیں جاؤں کسی اور طرف کیا دیکھوں. جواب بالکل درست ہے. بڑی دیر بعد ایک صدا بلند ہوئی ہے سبحان اللہ کی. جناب سانسیں رکوا دی آپ نے ہماری. چلیں جناب حیدرآباد والے. حاضر در ہوں میں دکھیارا، یا رب تیرا ہی ہے سہارا. رنج و علم نے مجھ کو مارا، یا اللہ میری جھولی. رنج و علم نے مجھ کو مارا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب بالکل درست ہے.
گر میری تقدیر میں دوری لکھی ہے یا نبی، گر میری تقدیر میں دوری لکھی ہے یا نبی، وقت آپ کا جا رہا ہے، مقابلہ برابر جا رہا ہے، آخری سیکنڈ بھی ہمیں ساتھ چھوڑ گیا، ہر گھڑی مجھ کو رلائے تیری فرقت یا رسول، بحر و بر شہر و قرا سہل و حزن دشت و چمن، کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا، کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا، جواب بالکل درست ہے، بڑا مشکل شعر تھا مگر جواب دے دیا، یاد ابرو کر کے تڑپوں بلبلوں، بڑا آسان شعر آ گیا آپ کی طرف، یاد ابرو کر کے تڑپوں بلبلوں، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا، جواب بالکل درست ہے۔ مرکز الاولیاء سے پہلے بھی ایک ٹیم آئی ہمارے مقابلے میں مگر وہ آگے نہ جا سکے، دوسری ٹیم ہے مرکز الاولیاء کی آخری نمائندہ ٹیم ہے، ہماری نیک تمنائیں ان کے بھی ساتھ ہیں، زمزم نگر والے بھی ہمارے ہی ہیں، لیکن مقابلہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آج مرکز الاولیاء کے تمام ہمارے جو ناظرین ہوں گے ان کی دعائیں بڑی شدت کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں گی۔ دو ٹیمیں بھیجی گئی ہیں، ایک تو ہمیں الوداع کر کے جا چکے ہیں اور آج دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے جاتے ہیں، اور حیدرآباد سے اس بار ایک جو ہماری ٹیم ہے وہ کوالیفائنگ راؤنڈ کراس کر چکی ہے، پری کوارٹر فائنل پہلے ہی پہنچ چکی ہے، اور آج ہمارے یہ دوسرے طلباء بھی موجود ہیں۔ اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے اس ہمارا، خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، جواب بالکل درست ہے۔ یہ لگتا ہے غلطی بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، یہ غلط بتاتے ہیں تو یہ بھی غلط بتاتے ہیں، یہ صحیح بتاتے ہیں تو یہ بھی صحیح بتاتے ہیں، نمبر برابر برابر رکھنے کا کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہوا۔ چلیں یہ تو آگے دیکھتے ہیں کہ کون کس کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ اچھا ایک نمبر زیادہ ہے، میری غلطی ہے جی، سکور بورڈ دکھائیے جناب ذرا تو ہم کلیئر ہو جائیں۔ ہاں 23 نمبر زمزم نگر حیدرآباد اور 22 نمبر صرف ایک نمبر سے پیچھے ہیں ہمارے مرکز الاولیاء لاہور والے، لیکن وقت بہت ملے گا۔ باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، کون آپ میں سے شعر سنائیں گے؟ اچھا کوئی ایسا شعر سناؤ جس میں لفظ گل آتا ہو، گل۔ جی تو چاہ رہا تھا وہ شعر سنوں جس میں ایک ہی لائن کے اندر 4 بار گل آتا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، لیکن میں نے اسی لیے گل کہا تھا، میرے ذہن میں وہی شعر ہے، شاید آپ وہی سنا دیں۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، سبحان اللہ، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، تحفہ بھی لے لیجئے۔ سبحان اللہ۔ ہے کسی کو یاد اسی نعت کا وہ شعر ہے جس میں 4 بار لفظ گل ایک ہی لائن میں اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا ہے؟ جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو، جنت ہے ان کے جلووں سے، جنت یہ اتنی خوبصورت ہے نا، یہ کیوں ہے؟ میرے آقا کے جلووں سے یہ بنی ہے، جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو، اے گل میرے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ اعلیٰ حضرت نے اس گل پھول کو 4 بار استعمال کیا اور چاروں بار الگ معنی میں استعمال کیا۔ اے گل، اے پھول، نارمل پھول میرے گل سے ہے، کون سا گل؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے گل میرے گل سے ہے گل کو سوال گل، یعنی جنت جو ہے وہ پھولوں کی تمنا کرتی ہے تو نبی پاک کے قدموں میں حاضری دیتی ہے۔ کیا بات ہے میرے رضا کی، جواب آپ کا درست ہو گیا، ہمارا یہ راؤنڈ بھی پورا ہوا۔ چلتے ہیں اگلے دور کی طرف، یہ شخصیت کون ہے؟ ہمارا دور ہے یہ شخصیت کون ہے؟ آئیے یہ راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ آپ کو اشارے دیے جائیں گے، 4 اشارے ہوں گے، 5 نمبر ہوں گے۔ پہلے اشارے پر جواب دیا تو 5 نمبر، ایک اور اشارہ لیا تو 4 نمبر، ایک اور اشارہ لیں گے ہم بالکل خوشی خوشی دیں گے، صرف ایک نمبر آپ سے واپس لے لیں گے، نمبر 3 ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر چوتھے اشارے پر اگر آپ نے جواب دیا تو فقط
1 نمبر آپ کو ملنا ہے. آپ تیار ہیں؟ آپ کو اشارہ دیا جائے, 1 دیا جائے یا 2 ایک ساتھ دے دیا جائے؟ 1 دیا جائے, ٹھیک ہے, بالکل اشارہ دیں گے آپ کو. اب اللہ عز و جل کے نبی ہیں, دوسرا اشارہ دیا جائے. حج سے آپ کا بڑا تعلق ہے, یہ غور کر لیا جائے. حج میں کچھ انبیاء ہیں جو تشریف لاتے ہیں ہر سال, کچھ انبیاء وہ ہیں جن کی یاد حج کے ایام میں منائی جاتی ہے. جلد بازی نہ کی جائے, ایک اشارہ چاہیں تو اور لے لیں. جی اگلا اشارہ دیں. ایک اشارہ اور دے دیا جائے. ایک آگ میں آپ کو ڈالا گیا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل. جواب بالکل درست ہے, 3 اشارے لیے اور جواب چونکہ صحیح دیا تو 3 نمبر ہمارے مرکز الاولیاء کے طلباء نے حاصل کر لیے. جی سوال ہے ہمارے حیدرآباد زمزم نگر کے طلباء سے, اشارہ دیا جائے آپ کو. ایک بڑی عظیم ہستی کے صاحبزادے ہیں, کم سنی کے عالم میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے. ماریا کپتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تعلق. علی اصغر. چوتھا اشارہ آپ لیتے تو میرا اشارہ یہ ہوتا کہ ان کے والد گرامی کو ان کی نسبت سے یا ابا ابراہیم کہا جاتا. اب کون ہیں؟ حضرت ابراہیم میرے آقا علیہ السلام کے صاحبزادے جو کم سنی ہی میں دنیا سے تشریف لے گئے. سوال تھوڑا مشکل ضرور تھا مگر مجھے امید تھی کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے سیزن 2 کے ونر ہیں, لیکن کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. ایک اور اشارہ لے لیتے. بہرحال اب پلڑا جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا ہے, مقابلہ اب جناب ایک پلٹا کھا گیا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کہاں جاتا ہے. باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرنے کی. اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ اب زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء رہ گئے 23 نمبر پر, اور ہمارے مرکز الاولیاء والے 2 نمبر آگے پہنچ گئے ہیں. یہی ذہنی آزمائش ہے جو ناظرین کو بھی آزمائش میں مبتلا کیے رکھتی ہے. حیدرآباد میں اس وقت ٹینشن بچ گئی ہوگی اور مرکز الاولیاء میں کچھ سکون کی سانسیں ہو رہی ہوں گی. اب دیکھتے ہیں مقابلہ کہاں تک جاتا ہے. جی کیا کہتے ہیں ہمارے عابد بھائی؟ آج ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے شخصیت پوچھیں گے. 4 اشارے ہیں. جی پہلا اشارہ آپ کی جانب. آپ کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خاص رشتہ ہے. ہائے ہائے, ہم سب کا ہی رشتہ ہے بھائی, تھوڑا رک جاؤ, دوسرا اشارہ بھی لے لو. جی ہم دوسرا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, ہم سب کا رشتہ ہے. اور اشارہ لے لو بھائی, چلیں. آپ کے نام کا پہلا حرف ہا ہے. خاص رشتہ اور ہا, بڑا آسان کر دیا ویسے. نہیں اس میں بھی ہے. ہاں ہاں کافی سارے ہیں. اب یہ ہا سے آپ کسی حضرت کا نام تو نہیں لے رہے, بہت سارے حضرت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی تیسرا دیں. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے. والدہ کا نام فاطمہ ہے, ماشاءاللہ. لیکن ہا والی 2 شخصیات ہیں. چوتھا اشارہ لے لو. چوتھا اشارہ تیسرے میں کیا معلوم کریں؟ ہاں 2 ہی ہیں, کوئی ایک کہہ دیں گے. یہ تو ان کا کیا جائے گا. آج آئے ہیں قافلہ مجلس والے ویسے مدنی گرفتاری کرنے. ہاں اگر سوال شخصیت نہیں صحیح بتائی, ہاتھ کم ہو گیا تھا. ہاتھ کم ہو گئے قافلے کی وجہ سے, گرفتاری سن کے. اچھا جی چوتھا بہت آسان ہے, واضح ہو جائے گا جس سے. بھائی قافلہ مجلس والوں تیار ہو جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کھڑے رہیں. آ جائیں آپ بڑے یعنی آپ ایک کسی کو ایک کو قافلے میں بھجوانا ہی چاہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے چلیں یہ بھی ٹھیک. حضرت حسن حسین ایک نام بتائے نا. یہ تو دونوں طرف جا رہے ہیں. ہاں حسنین قریبین کی وجہ حضرت امام حضرت حسن ہوں گے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ حسین. چوتھا اشارہ یہ ہے آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا جس کے باعث آپ کی شہادت ہوئی تھی. چلیں بھائی جواب تو لگتا ہے ٹھیک ہو گیا. تحفہ بھی دیتے ہیں بھائی ان کو. ذہنی آزمائش جاری ہے اور ہمارے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی رہتی ہیں, مدھم ہوتی رہتی ہیں یہاں بھی, اور یقیناً ناظرین بھی اس چش و پنج میں ہوں گے. چلتے ہیں ہمارے اگلے دور کی طرف جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. دیکھنا ہے مدنی گلدستہ بڑی توجہ کے ساتھ. مدنی گلدستہ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی توجہ سے دیکھیں. آپ سے پھر اس بارے میں ہم سوال کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لبیک کے 9 حروف کی نسبت سے لبیک کے 9 مدنی پھول. نمبر 1, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر حال میں لبیک کہیے, خصوصاً چڑھائی پر چڑھتے ہوئے, ڈلوان اترتے, مثلا سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے ہوئے, 2 قافلوں کے ملتے صبح و شام پچھلی رات, اور 5 وقت کی نمازوں کے بعد غرض کہ ہر حالت کے بدلنے پر لبیک کہیں. اب مثلا یہاں منچ پر بیٹھے ہوئے ہیں, اب بیٹھ کر نیچے اترے تو لبیک پڑھے, منچ پر چڑھے تو لبیک پڑھے, اٹھ کر ادھر آ گئے تو لبیک پڑھے, ادھر آ گئے تو لبیک پڑھے, بیٹھے تھے اب کھڑے ہو گئے تو لبیک پڑھے, لیٹنے لگے تو اب لبیک پڑھے, یعنی حالت بدلتے وقت لبیک پڑھے. تو جب بھی لبیک شروع کریں کم از کم 3 بار کہیں, اور زیادہ زیادہ کی کوئی قید نہیں. نمبر 4, معتمر یعنی عمرہ کرنے والا اور متمتع بھی عمرہ کرتے وقت جب کعبہ مشرفہ کا طواف شروع کرے اس وقت حجر اسود کا پہلا استلام کرتے ہی لبیک کہنا چھوڑ دے. مفرد اور قارن لبیک کہتے ہوئے مکہ معظمہ میں ٹھہرے کہ ان کی لبیک, اور متمتع جب حج کا احرام باندھے اس کی لبیک 10 ذوالحجۃ الحرام کو جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو پہلی کنکری مارتے وقت ختم ہوگی. نمبر 6, اسلامی بھائی با آواز بلند لبیک کہا کریں, مگر آواز اتنی بھی بلند نہ کریں کہ اس سے خود کو یا کسی دوسرے کو تکلیف ہو. نمبر 7, اسلامی بہنیں جب بھی لبیک کہیں دھیمی آواز سے کہیں, اور یہ سبھی یاد رکھیں کہ علاوہ حج کے بھی جب کبھی جو کچھ پڑھیں اس میں تلفظ کی ادائیگی میں اتنی آواز لازمی ہے کہ اگر بہراپن یا شور و غل نہ ہو تو خود سن سکیں. نمبر 8, احرام کے لیے نیت شرط ہے, اگر بغیر نیت لبیک کہی احرام نہ ہوا. اسی طرح تنہا نیت بھی کافی نہیں جب تک لبیک اس کے قائم مقام کوئی اور چیز نہ ہو. نمبر 9, احرام کے لیے ایک بار زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے, اور اگر اس کی جگہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر اللہ کیا اور احرام کی نیت کی تو احرام ہو گیا, مگر سنت لبیک کہنا ہے. کروں خوب احرام میں لبیک کی تکرار, دے حج کا شرف ہر برس رب غفار, آمین بجاہ النبی الامین. جی بیٹا تیار ہیں آپ؟ پہلے سوال پر 3 نمبر, دوسرے سوال پہ 2 نمبر, غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. مقابلہ بہت ٹپیکل سچویشن میں ہے, کوشش کیجئے کہ غلطی نہ ہو. بتائیے لبیک کے مدنی پھول کن حروف کی نسبت سے بیان کیے گئے؟ ہمارے یہاں ایک معمول ہوتا ہے نا کہ یا اللہ کرم کر کے اتنے حروف کی نسبت سے یہ مدنی پھول, تو یہ لبیک کے مدنی پھول کن حروف کی نسبت سے بیان کیے گئے؟ ٹائم بالکل جا رہا ہے. آواز نہیں آئی تھی, 9 حروف یہ آواز آئی ہے. اللہم لبیک کی نسبت سے لبیک کے مدنی پھول بیان کیے گئے. بہت غور سے مدنی یہ گلدستہ دیکھنا ہوتا ہے, کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے, آپ کا جواب غلط ہو گیا. حیدرآباد کے طلباء
امیر اہل سنت نے فرمایا جب بھی لبیک شروع کریں کم از کم اتنے بار، بتائیں کتنی بار کہا؟ کم از کم 3 بار. جب بھی لبیک کہیں 3 بار کہیں، جواب بالکل درست ہے. پھر مقابلہ پلٹا کھا چکا ہے. دیکھنا ہے یہ مقابلہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے. سوال ہے اور بڑا آسان سوال آ چکا ہے. امیر اہل سنت کے ہاتھ میں اس مدنی گلدستے کو بیان کرتے وقت کون سی کتاب تھی؟ رفیق الحرمین. رفیق الحرمین. جواب یہ بھی درست ہے. جی جناب آپ سے سوال، اس گلدستے میں کچھ ماڈلز دکھائے گئے، بتائیں وہ کس کس چیز کے ماڈلز تھے؟ تمام طلبہ یہاں اسلام پہ خاموش رہتے ہیں. کچھ ماڈلز ساتھ تھے مقدس مقامات کے، وہ کون سے ماڈلز تھے؟ 7 سیکنڈ باقی ہیں. سنہری جالی کا اور حجر اسود اور مقام ابراہیم. ٹائم چلا گیا. 2 ماڈلز تھے، سنہری جالیاں اور سبز گنبد. 2 میں سے ایک کا صحیح جواب دیا ہے. ہماری مدنی چینل کی مجلس بتائے ذہنی آزمائش کی مجلس کیا کرنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 میں سے ایک نمبر انہیں دے دیتے ہیں کیونکہ آدھا جواب انہوں نے صحیح دیا. حالانکہ بڑے واضح تھے وہ ماڈل، غور سے دیکھتے تو جواب دونوں نمبر لے جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. جی جناب مقابلہ برابر ہے، لیکن باری آپ سے ہے. آپ سے سوال کرنا ہے. آپ نے گلدستہ دیکھا تھا غور سے؟ کس کس نے دیکھا تھا غور سے؟ دیکھو غلط جواب دینے پر 3 دن قافلہ. تیار ہیں پھر؟ چلیں سوال کر لیں آپ سے. اچھا 12 دن قافلہ، 12 ماہ. دیکھو یہ قافلہ مجلس والے 3 دن لے جائیں، پھر اس کے بعد ذہن بنا دیں ان کا 12 ماہ کا. اچھا اب آپ سے سوال ہے، اس مدنی گلدستے میں امیر اہل سنت کے ساتھ دعوت اسلامی کے 2 مفتیان کرام موجود تھے. ان دونوں مفتیان کرام کے نام بتائیے. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہمارے کتنے مفتیان کرام ہیں، تاکہ آپ کو ان کی زیارت کریں تو اچھی اچھی نیتیں بھی کر سکیں. مشکل سوال ہے، ہاتھ کچھ کم چلیں تو چلیں آپ. ہمارے ماشاءاللہ یہ وہ مدنی اسلامی بھائی ہیں. میں مدنی چینل کے ناظرین سے تعارف کرواتا چلوں کہ یہ ہمارے مدنی ہیں، اور ماشاءاللہ مدنی قافلے میں یہ غالباً 12 ماہ کے لیے ماشاءاللہ نیپال بھی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ جذبہ ہے. درس نظامی کیا اور اب جامعۃ المدینہ میں تدریس کرنے کے لیے نیپال بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ. جی استاد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مدنی مذاکرے میں باپا کے پاس 2 مفتیان اکرام تھے، جن میں سے ایک مفتی فضیل صاحب اور دوسرے مفتی ہاشم صاحب تھے. مفتی فضیل صاحب، مفتی ہاشم صاحب. چلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارے دارالفتاح میں یوں تو بہت سارے اسلامی بھائی تربیت حاصل کر رہے ہیں، مفتی کورس کر رہے ہیں. اس وقت تک ہمارے 4 مفتیان کرام ہیں، جس میں ہمارے مفتی ہاشم اتاری، مفتی قاسم اتاری، ہمارے مفتی فضیل اتاری اور مفتی علی اصغر صاحب. ماشاءاللہ یہ ہمارے 4 مفتیان کرام ہیں. الحمدللہ ان میں سے 2 امیر اہل سنت کے ساتھ اس مذاکرے میں تھے. لگتا ہے بڑی توجہ سے آپ نے دیکھا. جواب آپ کا درست ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کے پاس. ہمیں بتائیے نمبر کیا بتا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 27 نمبر. کبھی یہ مقابلہ ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کون آگے جاتا ہے. اچھا جناب اگلا ہمارا راؤنڈ ہے، یہ مزار کس کا ہے؟ آپ کو کچھ مزارات دکھائے جائیں گے، بہت غور سے دیکھیے گا اور پھر مزار مبارک یاد بھی رکھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ پہلے اشارے ہی میں مزار شریف پر پہنچ جائیں. چلتے ہیں ویڈیو کلپ کی طرف. کچھ مزارات کا دیدار اچھی نیتوں کے ساتھ، کہ اللہ والوں کے مزار کا دیدار بھی عبادت نیکی کا کام ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے جو اللہ سے ملا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت نظارے ہیں اللہ والوں کے مزارات کے. ان کے مزارات اتنے حسین ہیں، یہ خود شخصیات کتنی حسین ہوں گی ہیں. سبحان اللہ. ضرور مزار شریف پہ جایا کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ جائیں، اس کی جو آداب ہیں اس کے مطابق جائیں اور وہاں جا کے برکتیں حاصل کرنی چاہیے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مرکز الاولیاء والے مزار شریف تک پہنچتے ہیں، مگر کتنی جلدی. پہلے اشارے پر پہنچے تو 5 نمبر، دوسرا اشارہ مسجد آپ کے لیے تصویر کو واضح کر دیا جائے گا، آپ کو 4 نمبر ملیں گے. ایک اور اشارہ آپ لیں گے 3 نمبر، اور پورا مزار شریف آپ کہیں تو پہلی باری میں ہی دکھا دیں گے اور صحیح جواب دینے پر 1 نمبر دیں گے. جی ایک اشارہ دیا جائے، آپ کو تصویر دکھائی جائے ہمارے مرکز الاولیاء کے طلباء کو. پہنچنا ہے انہیں ان بزرگ کے قدموں تک. اللہ اللہ، یہ مزار شریف کس کا ہے؟ پہلا اشارہ دے دیا ہے ہمارے مرکز الاولیاء کے طلباء کو. چاہیں تو دوسرا اشارہ لے لیں، چاہیں تو پہلے میں جواب دے دیں. دوسرا بھی اشارہ دیں، تھوڑا سا تصویر مزید واضح کریں، ہمیں بتائیں کہ ہم مزید قریب پہنچیں. جی جناب، کچھ اور تصویر واضح ہوئی ہے، کچھ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ محرابیں بھی نظر آ رہی ہیں، کچھ اسلامی بھائی لگتا ہے پہنچ بھی چکے ہیں، لیکن لاہور والے پہنچے کہ نہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، ذرا بتائیے یہ مزار شریف کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جلدی کر گئے، ایک اور اشارہ لیتے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوتا. جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کے پاس 4 اشاروں کی گنجائش تھی. اب باری ہے ہمارے حیدرآباد کے طلباء کی. زمزم نگر حیدرآباد سے آئے ہوئے طلباء، آپ کو پہلا اشارہ دیا جائے. آپ لوگ تو بغیر اشارے کی بتا دو بھائی. اچھا اشارہ دینا ہے، دے دیں بھائی. ارے بھائی یہ تو کچھ مشکل سوال آ گیا ہے، کچھ پتھر سا، کچھ ماؤنٹین، کچھ پہاڑی علاقہ نظر آ رہا ہے. ایک اور اشارہ دیں، ایک اور اشارہ دیں بھائی ان کو. اللہ 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 اللہ. اب تو دروازے تک پہنچ گئے ہیں، لیکن لگتا ہے پھر بھی ضرورت پڑے گی. امام احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں امام احمد بن حنبل. بڑا مشکل سوال ہے، میں تو نہیں پہنچ سکا، ہمیں بتائیے کہ کیا یہی مزار ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل کا مزار ہے. جواب بالکل درست ہے. اللہ 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 اللہ. یہ باقی شاید مدنی چل کے ناظرین یہ مزار شریف دوبارہ دکھائیں بھائی، ہم دیدار تو کر لیں. کئی ناظرین نے ان کا نام سنا ہوگا، اس مزار شریف کا دیدار بھی کرنے. اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا ہیں، فیوز و برکات نازل فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے. لیکن مقابلے نے جناب ایک اور پلٹا کھایا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور اب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. زمزم نگر حیدرآباد اور مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء. زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء نے حاصل کیے ہیں 31 نمبر، اور لاہور والے صرف 4 نمبر سے پیچھے ہیں. اور اب راؤنڈ تھوڑا سا ٹپیکل ہے، سفر کرنا ہے مگر اکیلے. مگر اس سفر سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ ریسٹ آپ بھی کر لیں، ٹینشن میں ہوں گے نہ لیجئے ٹینشن. نعت شریف سنتے ہیں، کچھ دل میں دعائیں کر لیجئے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ بھی آگے آ جائیں. نعت خواں اسلامی بھائی آئیے. مدنی چینل کے ناظرین پانی پینا چاہتے ہیں تو پانی پی کے جلدی سے آ جائیں، تاکہ پھر سفر اکیلے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں.
جان ان پر نثارا کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں، تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے. جب قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا. خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر، خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر، خدا را ابا ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے.
ایک پر ہو تو ایک پر محمد خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے خدا خیر سے لائے خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. کتنی پیاری التجا ہے. بہارا کہتے ہیں جھاڑو لگانے کو، صاف کرنے کو. مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، یعنی مدینے کے جاروب کشوں میں میرا نام لکھا جائے کہ آقا کے در دولت کی وہ جو پیاری پیاری گلیاں ہیں وہاں جاروب کشوں میں ہی اگر ہمارا نام لکھ لیا جائے. وہاں صفائی کرنے والے صفائی کیا کریں گے ہم مدینہ منورہ کی؟ بس اپنے قلب کی صفائی کریں گے. وہاں جا کر اپنے گناہوں کی صفائی کی التجا پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ مبارک دن، وہ مبارک گھڑیاں ہمیں بھی عطا فرمائے. انہی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے طلباء زبردست تیاری کر کر آتے ہیں اور یہاں سے جیت کر جانے والے فائنل جیتنے والوں کو ہم عمرے کا ٹکٹ نہ صرف طالب علم کو، ان تینوں جو بھی طلباء جیتیں گے بلکہ ان کے گھر کے کسی ایک فرد کو بھی پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور آپ سب سے التجا ہے کہ دعا کیجئے کہ رب کریم ان تمام ہی طلباء کو جو مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، جو اپنے شہروں میں رہ چکے نہیں آ سکے یہاں تک، جو یہاں بیٹھے ہیں، جو ناظرین ہیں، رب کریم سب کو یہ مبارک سفر نصیب فرمائے. چلتے ہمارے آخری راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اب تک تو ان تین طلباء نے 7 سفر کیا، 7 مقابلے میں حصہ لیا. اب ہم ان کو کچھ الگ کریں گے، ان کا سفر کچھ الگ الگ کریں گے. گزارش ہے غوث علی شاہ سے اور یہاں سے ہمارے طالب علم ولید سے. بیٹا ولید آپ یہاں آ جائیں، غوث علی شاہ آپ اس طرف چلے جائیں تاکہ بیچ میں ایک فصل برقرار رہے، ایک حد بنا دی جائے، یہ آپس میں مشورہ بھی نہ کر سکیں اور مقابلے کی دلچسپی بھی برقرار رہے. سفر ہے مگر اکیلے. 12 نمبرز آپ کو دکھائے جائیں گے. یاد رہے مرکز الاولیاء والوں، 12 نمبر ابھی بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. 4 نمبر سے آپ پیچھے ہیں، کوشش کریں کوئی غلطی نہ ہو تو امید ہے کوئی بات بن سکتی ہے. ابرار اب آپ کی باری ہے. 12 نمبر دکھائے جائیں گے، بتائیے کون سا نمبر آپ پسند کریں گے. نمبر دکھائیے. 1 پہلا نمبر ہمارے ابرار کا پہلا نمبر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے سوال کون سا ہے.
بتائیے لفظ سانپ امیر اہل سنت کے کس رسالے کے نام میں آتا ہے؟ سانپ نما جین. سانپ نما جین جواب بالکل درست ہے. کچھ سانسیں بحال ہوئی ہوں گی مرکز الاولیاء میں اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں. باری ہے ہمارے اویس کی. جی اویس بیٹا کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 3. اویس کھڑے بھی تیسرے نمبر پہ ہیں, نمبر بھی تیسرا پسند کیا. ابرار کھڑے پہلے نمبر پہ تھے, نمبر پہلا پسند کیا. کوئی پلاننگ لگتی ہے, لیکن دیکھتے ہیں 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال موجود ہے. یہ بتائیے دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کوئی بھی 2 آداب بیان کیجئے. ہاتھ دعا میں کس طرح اٹھائے جائیں, ان میں سے کوئی بھی 2 آداب بیان کر دیجئے. مدنی ماحول میں کئی بار دہرائے بھی جاتے ہیں. یہاں آنے کے لیے بڑی دعائیں کی ہوں گی, ان دعاؤں میں سے یہ آداب بھی اختیار کیے ہوں گے. وقت بیٹا بالکل چلا گیا. باپا دعا سے پہلے, مبلغین دعوت اسلامی دعا سے پہلے کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ سینے کی سیدھ میں یا چہرے کی سیدھ میں ہوں یا کندھوں کی سیدھ میں, یہ اتنے بلند ہوں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. ان میں سے کوئی بھی دعا بیان کر دیتے. جواب صحیح نہ ہوا. ولید آپ کی باری ہے. جی بیٹا 5 نمبر. جی 5 نمبر. جی جناب بتائیے 5 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ تفسیر نور العرفان کن بزرگ کی تصنیف ہے؟ مفتی احمد یار خان. مفتی احمد یار خان نعیمی. جواب بالکل درست ہے. نمبر برابر کر دیے ہیں جناب, لیکن اب 3 سوال باقی ہیں. زمزم نگر حیدرآباد کے غوث علی شاہ کون سا سوال کریں گے آپ؟ کون سا نمبر؟ 12ویں کا 12 نمبر. چلے جناب بتائیے کہ 12ویں کے 12 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہمارے لیے موجود ہے. ان صحابی کا نام بتائیں جنہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے. ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. یوں تو کئی صحابہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی, اپنے گھر میرے آقا کو بلایا, نبی پاک نے قدم رنجا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعوت یاد ہوگی کہ جب ایک بکری اور اس میں 1000 سے زیادہ صحابہ تشریف لائے, سب نے اپنا کھانا تناول فرمایا. میرے آقا کا معجزہ تھا. اور بھی کئی صحابہ کے گھر میرے آقا تشریف لے گئے. حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے, سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے گھر پہ کئی بار تشریف لے گئے, مگر آپ نے اس کے باوجود نام لیا سیدنا ابو ایوب انصاری. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اچھا جناب اب باری ہے حمزہ کی. جی حمزہ کون سا سوال پوچھیں گے؟ 11. 12ویں کے بعد 11. یہاں کچھ اور نسبتیں ہیں جناب, بتائیے 11 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ جی 11 نمبر کے پیچھے سوال ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے حج ادا فرمائے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 حج ادا فرمائے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول یہ وہ رضا ہیں کہ جنہوں نے کئی لوگوں کو حج کا شوق عطا کیا اپنے فتاوا کے ذریعے, اپنی تحریروں کے ذریعے. آج بھی ان کا کلام پڑھتے ہیں تو مدینے کی تڑپ بڑھ جاتی ہے. اس سچے عاشق رسول نے 2 بار حج کیا. جواب بالکل درست ہے. اچھا جناب اب باری ہے ہمارے فیضان کی. فیضان آپ کے فیضان کی بڑی ضرورت ہے. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 4 یار کی نسبت سے 11ویں 12ویں اور 4. چلے جناب بتائیے 4 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بڑا آسان سوال آ گیا بھائی. امیر اہل سنت کون سے سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں؟ سلسلہ قادری. امیر اہل سنت قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. حیدرآباد کے طلباء نے 3 صحیح جواب دے دیے ہیں. اب مرکز الاولیاء والوں کے پاس ایسا لگتا ہے کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں, سارے نمبر حاصل کرنے ہوں گے اگر مقابلے میں واپس آنا ہے. باری ہے ہمارے ابرار کی. جی ابرار 8 نمبر بتائیے. 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال موجود ہے؟ سفر حرمین کی یاد ہے اس سوال میں. بتائیے سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں حاجی.
اس کو صحیح کہتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں انہیں صحیح کہتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ پیچھے دوڑ رہے ہیں، قریب آنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جی اویس، کون سا نمبر؟ 6 نمبر کے پیچھے بتائیں کون سا سوال موجود ہے؟ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، بتائیے یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ یہ پورا صلاۃ والسلام ہے۔ یہ صلاۃ والسلام کئی بار ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے۔ جی ٹائم جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت۔ آپ نے کہا اعلیٰ حضرت، اس کا مقطع ذرا پڑھ لیتے ہیں تو یاد آ جائے گا۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، مولانا جمیل الرحمن قادری صاحب نے۔ جواب آپ کا ٹھیک نہیں ہوا، اب باری ہے ولید کی۔ جی بیٹا کون سا نمبر؟ 8 نمبر بتائیے۔ 8 نمبر تو ہو چکا بیٹا، کوئی اور نمبر بتائیے۔ نمبر ذرا دکھائیں کون کون سے باقی ہیں۔ جی 2 7 9 10 2 نمبر بتائیے۔ 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ جی کوئی بھی 3 ایسے انبیاء علیہ السلام کے نام بتائیں جن کے نام پر قرآن کریم کی سورتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی سوال ان کے پورے ہوئے، باری ہے زمزم نگر حیدرآباد۔ غوث علی شاہ 7 نمبر بتائیے۔ 7 نمبر کے پیچھے کون سا سوال موجود ہے؟ وہ کون سی مسجد ہے جہاں 2 رکعت نفل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ ذرا غور کیجئے ناظرین، کوئی ایسی مسجد بھی ہے جہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو عمرہ کا ثواب ہے، وہ مسجد کون سی ہے؟ وقت جا رہا ہے۔ مسجد حرام۔ مسجد الحرام آپ نے کہا، جواب آپ کا درست نہیں ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی۔ یہ وہ مسجد ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد قرار پائی، اور یہ مسجد ہے مسجد قباء۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ وہاں جا کر نوافل ادا کرنا نصیب فرمائے۔ 2 رکعت نفل ادا کریں تو عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال اب مقابلہ پھر کچھ گڑبڑ میں ہے یا شاید ایک طرف ہو چکا ہے۔ جی حمزہ 10 نمبر بتائیے۔ 10 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ 7 مرتبہ۔ جی 5 مرتبہ۔ آپ نے کہا 7 5 اللہ غنی۔ یہ تسبیح 300 بار پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سمجھیں، ہر رکعت میں بھی 75 بار پڑھی جاتی ہے، تب جا کے 4 رکعت میں 300 ہوتی ہے۔ کون سی نماز لے آئے بھائی؟ صلاۃ التسبیح پڑھاؤ بھائی ان کو آج سلسلے کے بعد۔ چلیں فیضان آخری سوال، اور اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ جی بتائیے کون سا سوال، کون سا نمبر؟ جو نمبر باقی ہے وہی دکھا دیں بھائی۔ 9 نمبر 9 نمبر کے پیچھے کعبۃ اللہ شریف کے 4 کونوں میں سے کسی بھی 2 کونوں کے نام بتائیں۔ رکن شامی، رکن یمانی۔ رکن شامی، رکن اسود، رکن یمانی، رکن عراقی، یہ 4 کونے، 2 کے نام صحیح دیے۔ جواب بالکل درست ہے۔ بڑا زبردست مقابلہ ہوا، کبھی مقابلہ یہاں گیا کبھی وہاں گیا، دور سے مہمان ہمارے آئے۔ اب سلسلے کے آخر میں تو کہہ سکتا ہوں، شروع میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ ہمارے مرکز الاولیاء لاہور کی ایک ٹیم ہمارے ساتھ آگے تک چلتی، کیونکہ 2 ٹیمز تھی، پہلی ہمارے مقابلے سے باہر ہو چکی تھی، لیکن بچوں نے بڑی محنت کی، لیکن ان کا پہلا ہی مقابلہ فائنلسٹ سے پڑ گیا، اور یہ بڑے ٹف مدری منع، میں جانتا ہوں ان کو، انہوں نے ہمیں بڑا تھکایا ہے پچھلے سلسلوں میں۔ اب دیکھیں آگے کہاں تک جاتے ہیں، اور اپ سیٹ بھی کل بھی ہوتے ہوتے رہ گیا،
ونر 1 بھی کل بڑی مشکل سے آگے بڑھے اور آج ونر 2 کو بھی بڑا ٹف ٹائم دیا ان بچوں نے, بڑی اچھی تیاری تھی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس ذہانت میں مزید برکت عطا فرمائے, آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. آئیے عابد بھائی ہم اپنے مرکز الاولیاء کے طلباء بھی آگے آ جائیں, انہیں تحائف دے کر انشاءاللہ اپنے سے دور نہیں کریں گے, پھر کسی سلسلے میں یہ آئیں گے, پھر ان کی تیاری ہوگی انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے, آپ کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ, اور پھر موقع ملے گا. بڑا زبردست مقابلہ, 1-2 راؤنڈ میں تو ہمیں لگا کہ آج حیدرآباد والے چلے جائیں گے ہم سے دور ہو کے. جی یہ ہمارے ابرار ماشاءاللہ, ولید ماشاءاللہ, اللہ آپ کی کوششیں قبول فرمائے, خوشیاں عطا فرمائے. اور اب ماشاءاللہ اویس ہمیں یاد رہیں گے ماشاءاللہ, بڑے اچھے اچھے جوابات دیے. اللہ خوش رکھے. ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں گے, آپ ضرور ان بچوں کے لیے دعا کیجیے گا. مجھے بہت سارے میسیجز میں ان بچوں کے لیے دعاؤں کے لیے بھی میسیجز ملتے ہیں, حوصلہ افزائی کے میسیجز ملتے ہیں. ضرور ہمارے ان مدنی منوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, یاد رکھنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما